اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ آمین یا رب العالمین۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 31، ایک آیت پڑھنے جا رہے ہیں ہم، لیکن اچھی ماشاءاللہ لمبی آیت ہے، اور ویسے عربی میں تو بہت چھوٹی ہے، کیونکہ عربی میں تو بہت رچ لینگویج ہے، تو تھوڑے سے الفاظ میں بہت بڑے بڑے جو معنی ہے، مطلب ہے، وہ اللہ بیان کرتا ہے۔ تو آیت نمبر 31 سورہ ابراہیم، قل لعبادی الذین آمنوا یقیموا الصلاة وینفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیۃ من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلال۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قل لعبادی الذی، قل اللہ کہہ رہا ہے سب سے پہلے کہ کہو لے عبادی، یعنی جو میرے بندے ہیں، جو میرے بندے ہیں، میرے سرونٹس، ان سے کہو۔ قل لعبادی الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، یعنی اللہ نے یہاں پر یہ نہیں کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا، کیا ہے ایمان والو، اللہ نے یہ نہیں کہا یہاں پر۔ اللہ نے کہا کہو میرے ان بندوں سے جو ایمان لے آئے، جو ایمان والے ہیں۔ تو اللہ یہاں پر خاص ایمان والوں کو جو میسج دینا ہے، وہ یہاں پر خاص ایمان والوں کو ہی دے رہا ہے۔ قل لعبادی الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں ان سے ذرا کہو، یقیموا الصلاۃ، کہ نماز جو ہے اس کو ہمیشہ قائم رکھنا، اسٹیبلش کرنا، اور برابر جیسے وقت پہ نماز پڑھنا۔ تو اس کا یقیم الصلاۃ یعنی نماز قائم کرنا، یعنی اس کے وقت پہ ریگولرلی پڑھنا ہے۔ وَيُنْفِقُوا، اور دوسری بات اللہ کہہ رہا ہے اور خرچ کرو، ان سے کہنا کہ خرچ کرو، مما رزقناہم، اس میں سے جو ہم نے رزق ان کو دیا ہے، جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے۔ تو وہ رزق اللہ نے جس کو جو بھی دیا ہے، ایک تو تم بولو گے کہ ہاں بھائی لٹرلی وہ رزق ہے، رزق، لیکن ایک طرف وہ بھی ہے کہ کسی میں ٹیلنٹ ہے، کسی کے اندر کوئی طاقت ہے، کسی کے اندر اس کے اندر وہ مطلب بہت ہی کیا کہتے ہیں اس کو، جیسے وہ بہت انفلوئنشل ہے، اور یا تو پھر وہ مطلب وہ بہت پاورفل ہے۔ تو اس طرح سے جو بھی اللہ نے رزق دیا ہے تمہیں، تو اللہ کہتا ہے کہ وہ رزق، لیکن مین تو پیسہ ہے، مال ہے، یہ یاد رکھنا، کیونکہ جو مال کی محبت جو ہے نا وہ بہت ہوتی ہے انسان کو۔ تو مال کی بات یہاں پر ہے کہ وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، تو جو کچھ بھی ہم نے ان کو رزق دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کریں، یعنی کہ مطلب دے، سب کو اسپینڈ کریں، اور وہ ہے خاص خیرات، چیریٹی اس میں۔ اور پھر اللہ کہتا ہے سرًا، یعنی کہ مطلب خاموشی کے ساتھ، سیکریٹلی، یعنی سیکریٹلی دے، وعلانیتاً، تو اعلانیہ بھی دے، یعنی کہ جو مطلب ایک اعلانیہ دیتے ہیں کہ جو سب کو معلوم پڑتا ہے کہ ہاں بھائی تم نے دیا۔ تو سرًا وعلانیتاً، نیتم من قبل، اس سے پہلے پہلے، ان یاتی یومن، کہ آ جائے وہ دن، وہ دن آ جائے، اس سے پہلے پہلے خرچ کر لو، اس سے پہلے پہلے نیکیاں کما لو، لا بیع فیہ ولا خلال، کہ نہ وہ دن تم کوئی خرید و فروخت بھی نہیں کر سکو گے، کوئی مطلب بارگیننگ یا مطلب کوئی چیز لین اور دین یہ بھی نہیں کر سکو گے،
اس دن کوئی کچھ بھی نہیں کر سکے گا. یعنی لا بیع، بیع کا مطلب ہے کوئی بھی مطلب خریدنا، بیچنا، اور پھر لین دین کرنا، خرید و فروخت کرنا، یہ سب اس کے اندر آ گیا. لا بیع فیہ ولا خلال، اس دن وہ بھی نہیں ہوگا اور نہ ہی خلال. خلال تم کو پتا ہے ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل ہے، یعنی کہ انٹیمیٹ فرینڈ. تو خلال یہاں پر ہے کہ تم کوئی دوستیاں تمہاری جو ہے وہ بھی کوئی کام نہیں آئے گی، اور نہ تم وہ دوستیاں کر سکو گے، اور نہ ہی تمہارے کوئی ایسے فرینڈ تمہارے کام آئے گے کہ ایک دوسرے کے لیے کچھ کام آ رہے. وہ دن وہ ہے جس میں یہ سب نہیں ہو سکے گا. وہ دن آنے سے پہلے پہلے کر لو. تو آیت الکرسی کی جو آیت ہے اس سے ایک آیت اوپر جائیں گے، یعنی کہ اس سے پہلے ایک ہی آیت اوپر، اس میں یہی ہے پورے اس طرح کا ہی پورا مطلب اس کا وہ ہے کہ وہ دن آنے سے، وہ دن آ دھم کے اس سے پہلے پہلے تم مطلب یہ سب کر لو کہ اس دن نہ تو دوستی کام آئے گی اور نہ ہی تمہاری مطلب خرید و فروخت کام آئے گی. وہ وہاں پر وہی آیت میں لکھا ہوا ہے پورا ملتا جلتا، مطلب اس کا جو تھوڑا سا ایک پارٹ ہے نا یہ آیت کا، وہ اس سے ملتا جلتا ہے. Speak to my servants who have believed, that they may establish regular prayers and spend in charity. Charity جو ہے وہ parenthesis ہے، and spend out of the sustenance we have given them. ایسا ہے، مگر اندر بیچ میں اس کو مطلب in charity. We have given them secretly and openly before the coming of a day. وہ ڈے جو ہے وہ بڑا دن ہے. In which there will be neither mutual bargaining nor befriending. اس میں کچھ بھی نہیں ہوگا. اب اس کی 3 نوٹس ہیں اور وہ نوٹس ہے جو بہت بڑی ہے. 1905 putting ourselves back in the position in which the Muslim community found themselves in Makkah just before the hijrat. اگر ہم اپنے آپ کو ان کی کنڈیشن میں، ان کی پوزیشن میں لے آئے جو مسلمان مکہ کے اندر ہجرت سے پہلے پہلے جو وہ لوگ سہ رہے تھے یا جو ان کی وہاں پر کنڈیشن تھی، we can imagine how much encouragement and consolation they needed from the preaching, the faith, and the steadfast character of محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. تو سوچو کہ اب جو لوگ وہاں اتنے ٹوٹ رہے تھے، جن کے حالات اتنے برے ہو رہے تھے، ایک تو سارے جیسے ایک بائیکاٹ کر رہے تھے کہ کوئی اپنا سامان ان کو بیچو بھی مت، ان سے خریدو بھی مت، تو تمہاری ضروریات کی جو چیزیں ہیں وہ تم بازار سے خرید بھی نہیں سکتے، راشن پانی کھانا کچھ بھی نہیں، اور اوپر سے مطلب اتنی غریبی، اس میں فاقے بھی مل رہے ہیں اور بہت تکلیف جھیل رہے ہیں، بہت ظلم بھی سہ رہے ہیں، بہت ہی ان کے اوپر جو پرسیکیوشن بہت ہو رہا ہے. تو یہ تمام چیزوں کے اندر ان کو بہت ہمت دلانے والی چیز چاہیے تھی، اور ان کو یہ تھا کہ ان کو جو کمفرٹ مطلب پہنچا سکے، تسلی دے سکے. ایسی پریچنگ کی ضرورت تھی جو ایمان جو ہے وہ ایمان کی پریچنگ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دم مضبوط جو ان کا تھا کردار. انٹالرنٹ پرسیکیوشن واز دا آرڈر آف دا ڈے، یعنی کہ ان لوگوں نے وہ جاری کر دیا تھا حکم کہ ان کے اوپر اتنا ظلم کرو کہ جو برداشت سے باہر ہو. اور وہ برداشت سے باہر کی ہی بات ہے بھائی، بندہ نہیں برداشت کر سکتا جو ظلم انہوں نے کیے. نیدر دا لائف نور دا پراپرٹی اور ریپوٹیشن آف دا مسلمس ور سیف، یعنی کچھ بھی سیف نہیں تھا ان کا، نہ تو ان کی زندگی، کیونکہ نیچرلی زندگی اتنا سب نہیں سہ سکے گی تو کیا ہوگا، اور پھر ان کی پراپرٹی بھی سیف نہیں تھی، وہ بھی ان لوگ جلا دیتے تھے، لوٹ لیتے تھے سب کے سب. اور پھر ان کی جو مطلب ایک رہتا ہے نا کہ ایک جہاں پر رہتے ہیں وہاں پر ایک عزت مرتبہ رہتا ہے، ایک ریپوٹیشن ہوتا ہے، وہ بھی نہیں تھا وہاں سیف. They are asked to find strength and tranquility in prayer. تو ان سے کہا جا رہا ہے کہ ان کو کہو کہ بہت ہی مطلب تم نماز جو ہے اس میں سے ہمت، اور اسی میں تمہیں سکینہ بھی ملے گا اسی میں.
and in helping each other according to their needs and resources. اور جس کے پاس جو بھی مطلب ہے ریسورسز یا جس کے پاس جو بھی ذرائع ہیں اور تو جو بھی بیچارے ضرورت مند ہیں تو آپس میں ایک دوسرے کی ضرورتوں کو پورا کرو، یعنی ہیلپ کرو ایک دوسرے کو. ابھی دوسری جو نوٹ ہے 1906، here as elsewhere، یعنی یہاں پر اس آیت میں جو کہا گیا سسٹیننس، اور جہاں کہیں بھی ہے as elsewhere، sustenance is to be taken in the literal as well as the metaphorical sense، یعنی کہ اس کو تم کو دونوں سینس میں لینا پڑے گا کہ ایک تو ہے ہی وہ رزق ہے، لیکن پھر دوسرا پھر وہ جو بھی چیز ہے اس کی جیسے کہ مثالی کہ کوئی بھی چیز ایسی جس کی تشبیہ ہو جیسے مثال، تو وہ بھی اس سینس میں بھی رزق ہے وہ. There were many among the Muslims who were poor or slaves or depressed، یعنی مسلمانوں کے اندر غریب بہت تھے جو اسلام قبول کرتے جا رہے تھے، اور پھر غلام تھے جو اسلام قبول کر رہے تھے. ہمیشہ مطلب جو نچلا طبقہ ہوتا ہے نا اور کمزور لوگ جو ہوتے ہیں نا، اور پھر جیسے عورتیں اور بچے اور غلام، تو یہ اور یتیم، یہ لوگ سب سے پہلے اسلام کے دائرے میں آتے ہیں. یہ لوگ اسلام پہلے قبول کرتے ہیں کیونکہ یہ لوگ جتنا ظلم اور زیادتی کو سہ رہے ہوتے ہیں نا، اس کے بعد ان کو اسلام بہت ہی مطلب ان کو اٹریکٹ کرتا ہے. لیکن جو بڑی بڑی کرسیوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں نا پاورفل ہستیاں، وہ لوگوں کو اسلام قبول کرنا بالکل جمتا نہیں ہے، اس لیے کہ وہ اپنی پاور اپنی کرسیاں نہیں چھوڑ سکتے. تو جو حکم ماننا پڑے گا پھر وہ نہیں چلے گا ان کو، کیونکہ ان کو تو اپنی منمانی کرنی ہے نا. تو یہ جو ہے جتنا یہ جو بہت ہی غریب طبقہ ہے جو، تو یہ ہے نا سارے کے سارے جو غلام ہے اور بیچارے جو بہت ہی ڈپریس لوگ ہیں، بیکاز دے ور ڈپرائیوڈ آف مینز آف لائیولیہڈ آن اکاؤنٹ آف دیئر فیتھ، کیونکہ انہوں نے ایمان کو قبول کیا تو اب ان کو کتنی ساری چیزوں سے مطلب ان کو مطلب محروم کر دیا گیا کہ جو تمہارے زندہ رہنے کے لیے کھانے پینے تمہارا کپڑا سب کچھ تم کو چاہیے، تم کو گھر چاہیے، چھت چاہیے. تو ایمان کی وجہ سے ان کو یہ سب چیزیں سہنی پڑ رہی تھی کہ سب کچھ ان سے چھینا جا رہا تھا. They were to be fed, clothed and sheltered by those who had means. تو جن کے پاس بھی جو بھی ذریعہ ہے یا جن کے پاس جو مالدار ہیں صحابہ کرام میں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان بن عفان، اور بعد میں پھر حضرت عمر بھی اندر مطلب رضی اللہ عنہ، تو یہ سب جو بھی ہیں اور بھی جو بھی ہیں، تو وہ تمام جو ہے پھر ان کو یہ کرنا پڑے گا کہ ان کے لیے کھانا، ان کے لیے کپڑا، ان کے لیے چھت شیلٹر، وہ ان کو مطلب ان کو وہ مہیا کرنا پڑے گا. چیریٹی واز ٹو بی آرڈینریلی سیکرٹ، یعنی ویسے جب تم کوئی خیرات کرو تو اس کو بہت سیکریٹلی کرو، یعنی عام طور پہ تو یہی کہا جاتا ہے. سو ایز ٹو کٹ آؤٹ آل شو اور پریڈ، تاکہ جب سیکریٹلی کرنے کی بات جب اللہ کہتا ہے کہ خاموشی سے کرو، چپکے سے کرو جو بھی تمہیں خیرات کرنی ہے، تاکہ وہ جو شو بازی ہے نا وہ شو بازی نہ ہو، ریاکاری نہ ہو، اور یا تو پھر مطلب جیسا کہ وہ اسی کا پریڈ ہو رہا ہے کہ دیکھو یہ نمائش. اینڈ پرہیپس آلسو لیسٹ the enemy should dry up those sources by unprincipled violence. یا تو دشمن جو ہے وہ کوئی صحیح حق حلال یا کوئی صحیح اس مطلب قاعدے قانون پہ نہیں ہے، اس کو جو اپنی منمانی کرنی ہے وہ کرے گا. تو لوٹو اس کا سب، ان کو مطلب جتنا ہو سکتا ہے تو ان کو جتنا برباد کرو، تو اس کے اندر وہ لوگ وہ وائلنس یا مار دھاڑ اور یہ سب کریں گے نا دشمن جو ہے. بٹ دیر مسٹ بی مچ دیٹ ہیڈ ٹو بی اوپن اینڈ آرگنائزڈ. مگر پھر یہاں پر ایسا ہے کہ کچھ ایسا ہونا ہی چاہیے کہ جو ظاہر بھی ہے اور بہت اچھی طرح سے اس کا اہتمام کیا ہوا ہے، آرگنائزڈ ہے، تاکہ سو دیٹ آل دا نیڈی کوڈ نو ویئر ٹو گو ٹو بی ریلیوڈ. اگر ہم کو مطلب ریلیف کے لیے ہم کہاں جائیں،
ہم جس تکلیف میں ہیں اس تکلیف سے مطلب ہم کو نکالے کوئی باہر یا ہم کو راحت ملے، تو اس کے لیے ان کو جانے کے لیے ایک راستہ معلوم ہونا چاہیے، اور وہ بہت اچھی طرح سے اس کا اہتمام آرگنائزیشن کرنا چاہیے تاکہ سب کو برابر سے ان کو راشن پانی کپڑا سب ملے، اور ان کا دھیان رکھا جائے کہ ان کے لیے شیلٹر بھی ہے کہ نہیں۔ 1907 تیسری جو ہے نوٹ، دا گریٹ ڈے آف ریکننگ، وہ بڑا دن، حشر کا دن، قیامت کا دن، ججمنٹ کا دن، حساب کتاب کا دن۔ اصلی حساب کتاب جو ہے تو وہ تو اسی دن ہونے والا ہے نا۔ دا گریٹ ڈے آف ریکننگ، حساب کتاب کا بہت بڑا دن، وڈ بی ون آن وچ آل ویلیوز وڈ بی چینجڈ۔ دنیا میں تم جو چیز کو بہت ویلیویبل سمجھتے ہو، کسی کو بہت گھٹیا سمجھتے ہو، کسی کی کوئی قدر بھی نہیں ہوتی، کسی کی بہت قدر ہوتی ہے، یہ سب چیز بدل جائے گی وہاں۔ وہ جو دن ہے حساب کتاب کا، ڈے آف ریکننگ، اس دن تمام ویلیوز بدل جائیں گی۔ تم جس کو کیا سمجھ رہے تھے دنیا میں، وہ وہاں پر پتا چلے گا وہ وہاں پر کچھ بھی نہیں ہے، وہ فالتو ہے۔ جس کو دنیا میں بہت گھٹیا سمجھ رہے تھے، وہ وہاں پر بہت ہی شاندار ہے۔ اور دنیا کے اندر کون سی چیز کو زیادہ سب سمجھتے ہیں؟ ویلتھ، دولت، دولت، مال، 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 مالی، مالی، مائی ویلتھ، مائی ویلتھ، یہ ہے نا دنیا میں۔ تو وہ ویلتھ کی وہاں کوئی گنتی ہی نہیں ہوگی، نہ 1 نہ 2 نہ 1000 اور نہ ہی 100,000 اور نہ ملین نہ کچھ۔ wealth as understood in this world would no longer count۔ دولت جیسے کہ اس دنیا میں سمجھی جاتی ہے، وہاں پر اس کی کوئی گنتی ہی نہیں ہوگی۔ یعنی بولتے ہیں نا، ارے ہم تو کوئی گنتی میں ہی نہیں ہے، تو سمجھ لو وہ دولت تو کوئی گنتی میں ہی نہیں ہے۔ Should we not therefore use any wealth we have in this life، یعنی اس دنیا کی زندگی میں ہم کو جو دولت اگر ملی ہے، جو وہاں پر اس کی کوئی ویلیو نہیں ہونے والی ہے، وہ ویلتھ کچھ ہوگی نہیں، کچرا ایک دم۔ تو تم وہ ویلتھ سے اس دنیا کی زندگی جو ہے اس کے اندر تم کچھ اس سے اچھا کر لو۔ ٹو گیو ہیئر اینڈ ریسیو دیر، یعنی یہاں تم نے اگر دیا اپنا مال، تم نے اللہ کی راہ میں دیا، تم نے خیرات کی، تم نے کسی غریب کی مدد کی، کسی کو مطلب قرآن کا نالج یا جو بھی دین کے نالج کے لیے یا جو بھی کام جو جس کے لیے بھی دیا، جب کوئی بھوکے مر رہے وہاں بھی دیا تم نے، کوئی مطلب کوئی بھی جگہ پہ تم اپنی مال کو خرچ کر رہے ہو جو تم کو پتا ہے کہ یہ صحیح جگہ ہے، صحیح لوگوں میں خرچ کر رہے ہو، تو بس سوچ لو کہ یہاں تم نے دیا، ٹو گیو ہیئر اینڈ ریسیو دیر، آخرت میں تم کو اس کا اجر ریسیو کرنے کو ملے گا۔ یعنی تم نے یہاں دیا، جیسے کہ تم نے بینک کے اندر ڈال دیا آخرت کی، اب وہ تمہارا وہ بینک میں چلا گیا آخرت کی، اب وہ ہیئر آفٹر کی جو بینک ہے اس میں تم کو ملے گا وہاں پر۔ یہاں پر وہ دولت تو بہت ویلیو بتاتے سب، بہت ہے نا، بہت ویلیو ہے، لیکن تو ٹھیک ہے اس دنیا کے اندر تم کو یہ زندگی کے اندر دولت و مال کا بہت کرنا ہی پڑے گا استعمال، لیکن تم کو اجر وہاں پر ملے گا، اور وہاں کی دنیا میں تمہارے اس مال کا کوئی ویلیو ہی نہیں ہے، تو جہاں ویلیو ہے وہاں پر خرچ کر لو اس کو، اور وہاں پر جو اجر ملے گا تو وہ اجر وہاں سے حاصل کر لو۔ یعنی یہ دنیا جو ہے وہ کھیتی ہے آخرت کی، یہاں پر تم کو ہل چلانا پڑے گا، بیج ڈالنا پڑے گا، محنت کرنی پڑے گی، پھر تمہارا جو فصل اگے گی تو وہ فصل یہاں نہیں آخرت میں کٹے گی، کیونکہ فصل آخرت میں کٹے گی، تو وہ جو تم کو وہاں پر سارا گین ہوئے گا۔ بیع، خریدی فروخت سب آ گیا اندر، انکلوڈز آل بارگیننگ، barter, purchase and sale, etc. لین دین، خرید و فروخت، ایوری تھنگ آ گیا اس کے اندر۔ بیع عربی کا جو ورڈ ہے بیع، تو وہ ایٹسٹرا ان دس ورلڈ، یعنی یہ دنیا کے اندر، where wealth has some value،
یہاں دولت کی کچھ ویلیو ہے، وہ تو مطلب بہت بے وقوفی ہے جو بہت ویلیو کرے، مگر کچھ ویلیو ہے اس کی، یعنی بہت تھوڑی سی، کچھ، not too much. Where wealth has some value, let us spend it and get for ourselves treasures in heaven. تو سوچ لو دولت کی جو سم ویلیو کہا گیا وہ برابر ہے کہ نہیں، یعنی وہ تھوڑی سی ہی ویلیو ہے نا اس دنیا کے اندر، دولت کی تھوڑی سی ویلیو ہے، لیکن تم نے جب اس کو خرچ کیا صحیح جگہ پہ لوگوں کے لیے اللہ کی راہ میں، اور تب تم وہاں پر یعنی خزانہ جو ہے وہ حاصل کرو گے، وہاں پر خزانہ حاصل کرو گے آخرت کا. In the next life, each man will stand on his merits and personal responsibility. جو ہماری یہ زندگی جب ختم ہو جائے گی، پھر اس کے بعد جب ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے اور جب ہم کھڑے ہوں گے تو ہر شخص، ہر انسان اپنی قابلیت، اپنے ورچوز، اپنے گن، اپنی ہی میرٹس کے اوپر کھڑا ہوگا. دوسرے کا اس کو کچھ بھی کام نہیں آنے والا ہے کہ میری ماں ایسی تھی، میرا باپ ایسا تھا، یا میری اولاد دیکھو کتنی اچھی نکلی نیک. نہیں، تمہارا اپنا میرٹ کیا ہے اور تمہاری خود کی پرسنل ریسپانسبلٹی کیا تھی، تمہاری اپنی ذاتی خود تمہاری ریسپانسبلٹی کیا تھی. تم پہ کچھ ذمہ داری دے کے بھیجا اللہ نے، کچھ ذمہ داریاں ہیں تم پر، تو وہ ذمہ داری کی طرف تم کو دنیا میں دھیان دینا پڑے گا کہ اگر تمہارے والدین ہیں یا تمہارے اولادیں ہیں اور یا تو پھر تمہارے اسپاؤسز ہیں، عورت کے لیے مرد، مرد کے لیے عورت، اور پھر جو تمہارے رحم و کرم پہ ہے یا جو تمہارے مطلب سمجھو کہ نوکر چاکر اور کوئی مطلب دور کے دراز کے رشتہ داروں میں سے کوئی بیوہ، کوئی مطلب بے سہارا، یا اس طرح سے کوئی بوڑھے لوگ، تو یہ بہت ساری ایسی ذمہ داریاں ہوتی ہیں جو انسان کے اوپر اللہ نے سب کے اوپر دے کے اپنی اپنی ذمہ داری دے کے بھیجا ہے کہ اس کے سامنے کیا ہے، اس کے سامنے ہے کہ ہاں بھئی یہ فلاں غریب لوگ بہت بھوکے مر رہے، تو وہ بھی اس کے اوپر ذمہ داری آئے گی کہ اس کو جو اس میں وہ کر سکتا وہ کرے، پھر اپنی خود ذات محنت کرے، اپنی قابلیت جو ہے اس کا بھی استعمال کرے. تو ہر بندہ جو کھڑا ہوگا نا اکیلا اکیلا، تنہا تنہا اللہ کے سامنے، تو وہ اس کے اپنے میرٹس پہ اور اس کی اپنی یعنی ذاتی ذمہ داری پہ، کیونکہ اس کو اپنی ذمہ داری کا جواب دینا ہے، کسی اور کی نہیں بتانا ہے اس کو کہ اچھا تمہارے ماں باپ کی ذمہ داری کا مطلب جو ہے ان پہ جو ذمہ داری تھی اس کا تم جواب دو، یا تمہارے ماں باپ تمہاری ذمہ داری کا جواب دیں گے، یا تمہاری اولاد ہے اس کی ذمہ داری کا جواب تم دو، یا وہ تمہاری ذمہ داری کا جواب دے. نہیں، اس وقت سب تنہا تنہا ہے، کوئی نہ ماں نہ باپ، نہ بیٹا نہ بیٹی، اور نہ کوئی شوہر نہ بیوی، کچھ بھی نہیں ہے، سب تنہا تنہا ہے. اپنے آپ، اپنے ہر بندے کو اپنی ہی قابلیت، اپنے ہی ورچوز اور اپنی ہی پرسنل ریسپانسبلٹی، ذمہ داری کا جواب دینا ہے اللہ کو. اس لیے وہ چیز کے بارے میں بندے کو سیریسلی اس دنیا کی زندگی میں سوچنے کی ضرورت ہے. جو بندے مطلب پورا سال محنت نہیں کرتے اسکول میں، کالج میں، اور جب امتحان کا ٹائم آتا ہے تو پھر وہ کانپ رہے ہوتے، یہ ڈر رہے ہوتے، یا ان کو چیٹنگ کرنا ہوتا ہے، تو یہ سب تو نہیں چلے گا نا وہاں پہ. وہاں امتحان کا جو ٹائم ہے تو ختم، اسٹاپ رائٹنگ. رائٹنگ صرف یہ ہے، یہ ہال ہے، یہ ایگزامینیشن ہال ہے یہ دنیا، تو یہیں پر ہے تمہارے کو جو بھی لکھنا ہے لکھو. پھر جب تمہاری ڈیتھ جو ہے وہ اسٹاپ رائٹنگ، اور اس کے بعد حساب کتاب یعنی ایگزام جو تمہارا ہے اس کا ریزلٹ ہوئے گا وہاں پر. تو وہ یہ سب نہیں چلے گا کہ ارے ابھی کیا کریں، قرآن بھی سیکھ لیں. کیا کہاں سیکھو گے؟ قبر میں کوئی قرآن سیکھتا ہے؟ اور پھر جو بھی مطلب جو گزر جاتے ہیں تو جو مردوں کے لیے جو قرآن پڑھ کے قرآن خوانی کر کے بخشتے، وہ کیا تو وہ پہنچتا ہے وہاں پر، وہ سن رہا ہے وہ بندہ. قرآن صرف زندوں کے لیے ہے اور ان کی ہدایت کے لیے ہے، ان کو دنیا میں کیسی زندگی گزارنا ہے، کیا کرنا ہے جس سے کہ اللہ راضی ہوتا ہے، اور کیا چیز نہیں کرنا ہے جس سے کہ اللہ ناراض ہوتا ہے. یہ تمام چیزوں پہ چلتے 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 ایک دن جب زندگی ختم ہو جائے گی، اس کے بعد
تم کو وہاں حساب کتاب دینا ہے اپنی ذمہ داریوں کا. جو بھی قابلیت اللہ نے تم کو دی تھی اس کا، اپنی قابلیت کو چیٹنگ میں، بے ایمانی میں، غلط کاموں میں، کچھ بھی دوسرے لوگوں کو لڑانے میں یا سب اس میں مت استعمال کرو. ہم کو استعمال ہم کو کرنا ہے تو وہ صرف اچھائی کے لیے استعمال کرو تاکہ ہم کو اس کا کریڈٹ ملے نا. ون مین کی ناٹ ہیلپ another. وہاں پر کوئی کسی کی مدد نہیں کر سکے گا، چاہے وہ کتنا ہی پیارا بیٹا ہو، کتنی ہی پیاری ماں ہو، کتنا ہی عزیز باپ ہو، کوئی کسی کی ہیلپ نہیں کرے گا. ہر کوئی چھپتا پھرے گا ایک دوسرے سے کہ یہ میرے ایشوز بہت ہے بھائی، ابھی میں کہاں دیکھوں تیرے کو. تو سب اپنے اپنے نفسی نفسی کرتے رہیں گے اور کوئی کسی کی مدد نہیں کر سکے گا. ون مین کی ناٹ ہیلپ another. ختم. لیٹ us here help each other. تو ہم یہاں پر ایک دوسرے کی مدد کریں. ٹو بیکم ٹرو اینڈ رائٹیس، کیونکہ تم کو یہاں پر حق پہ رہنا ہے، سچائی پہ رہنا ہے، جھوٹ پہ نہیں. اللہ جو ہے وہ اللہ ٹروتھ ہے اور اللہ کو سچائی ہی پسند ہے، اللہ کو جھوٹ نہیں پسند. ایک جھوٹ جو ہے وہ کتنے 70 گناہ جو ہے، پھر وہ 70 گناہ کے بھی ہر گناہ کی برانچز ہے بہت ساری. تو جھوٹ تو اس کا اصلی ہے نا، روٹ. تو ٹرو اینڈ رائچیس، ہم کو اللہ متقین بنائے تاکہ اللہ سے ہم ڈرتے رہیں. ڈرتے ڈرتے ہم سب زندگی اگر گزاریں تو اللہ ہم سب کو معاف بھی کرتے اور اللہ ہم سب کی ہدایت بھی کرے اور ہم کو آخرت کے عذاب سے بھی اللہ بچائے، قبر کے عذاب سے بچائے. So that our personal account, not the bank account, so that our personal account may be favorable there. یعنی تاکہ ہمارا اپنا خود کا اکاؤنٹ جو آخرت میں ہے وہ ہمارے فیور میں ہو، نہ کہ ہمارے خلاف. اللہ کرے وہ ہمارے فیور میں ہو. تو فیور میں تبھی ہوگا جب اللہ کا کہنا مانیں گے، کیونکہ اللہ نے تو کتاب دے دی ہم کو اتنی بڑی نعمت کہ لو، اور اس میں سے تم نیکی پڑھ کے کماؤ، اور اگر تم پڑھتے ہو یا نہیں پڑھتے ہو اور بدی کماتے ہو تو پھر ٹھیک ہے، تم اپنی ذمہ داری پہ جو بھی کرنا چاہو کرو. اللہ نے کسی کو بھی مارے باندھے کا کچھ بھی نہیں بولا ہے کہ ان کو مار مار کے قرآن پڑھاؤ، ان کو مار مار کے اور نماز پڑھاؤ، بالکل نہیں. انسان اپنے دل سے کرے گا، اپنے جی سے کرے گا، تبھی تو کریڈٹ ہے. مار مار کے کروانا ہوتا تو اللہ کے پاس اتنے فرشتے کہ زمین کی کنکریاں جو ہے نا اس سے بھی زیادہ. اب سوچ لو، تم پورے گلوب کے بارے میں سوچو، پوری زمین دنیا، اور سوچو کہ اس کی جتنی کنکریاں ہیں وہ تمام کنکریوں کے بارے میں تم سوچو، تمہارا تو بھیجا گھوم جائے گا، تم نہیں کر سکتے کچھ بھی. لیکن وہ کنکریوں سے بھی زیادہ فرشتے اللہ کے پاس. اگر اللہ نے فرشتہ رکھ دیا ایک ایک بھی کہ لو اس کو، جب یہ کچھ نماز نہیں پڑھے تو مارو اس کو، اور جب یہ جھوٹ بولے تو اس کو اس کے منہ میں مارو، اس کی زبان کو کھینچو، اس کی زبان کاٹ دو، اور یا تو پھر جب بھی وہ غلط حرکت کرے تو اس کو وہیں ڈنڈے مارو. تو اگر ایسا سب ہو تو بندہ تو اتنا ڈر جائے گا کہ ایک ایک منٹ میں پیچھے مڑ کے دیکھے گا کیا وہ فرشتہ ہے کیا پیچھے. نہیں جانتا، ابھی میں جھوٹ نہیں بول سکتا بھائی، ارے فرشتہ ہے پیچھے، میں تو چیٹنگ نہیں کر سکتا. تو یہ سب چلے گا پھر. لیکن اللہ کو وہ چیز نہیں کرنی. اللہ چاہتا ہے کہ تم اپنے دل سے اپنی مرضی سے کرو، تبھی ہی کریڈٹ ہے. مگر اگر تم اپنے دل سے اپنی مرضی سے غلط کام کرنا چاہتے ہو تو کرو. اللہ نے ہدایت کے لیے بک تو دی ہے، لیکن تم کو پکڑ کے باندھے گا نہیں کہ اس کو پکڑ کے باندھ کے رکھو کہ یہ غلط کام نہ کرے. کرو، اپنی مرضی سے کرنا چاہتے ہو کرو، لیکن پھر اس کا بھگتان بھگتنا پڑے گا. وہ تو چھوٹ ہی نہیں سکتا کوئی، کیونکہ اللہ از جسٹ، اور اس کی جسٹس جو ہے وہ ڈیمانڈ کرتی ہے کہ اللہ صحیح عدل اور انصاف کرے ہر بندے کے ساتھ، چاہے وہ پھٹے حال پیوند والا ہو کہ وہ امیر بادشاہ ہو. جس کے ساتھ بھی کچھ بھی ہوا ہے اللہ اس کے ساتھ عدل اور انصاف کا معاملہ کرے گا. اور اللہ نے اس کے لیے قرآن میں بول دیا ہے کہ ایک کھجور کی گٹلی پر ایک پتلی سی ایک دھاگے کی طرح ہوتی جلی فتیلہ، اس کے برابر بھی کسی کے ساتھ
مطلب نا انصافی نہیں کرے گا. ایک مسٹرڈ سیڈ یا ایٹم کا جو مطلب ایک ایٹم کے برابر بھی کسی کے ساتھ نا انصافی نہیں کرے گا تو بس ختم ہو گئی بات. مثال اللہ نے دے دیا, نہیں کرے گا نا انصافی. تو اس کا مطلب جب بھی جس کے ساتھ جو بھی ہوگا وہ اس کا گناہ ہے جو اس کی وجہ سے ہو رہا ہے. اللہ کو کیا پڑی ہے کہ اپنے بندوں کو جو اتنی محبت کرتا ہے وہ اپنے بندوں سے وہ ان کو مطلب سزا دے, آگ میں جھونکے. وہ نہیں کرے گا ایسا. اس لیے پرسنل, سو دیٹ آور پرسنل اکاؤنٹ میں بی فیوریبل دیر یعنی ہیئر آفٹر میں, تو ہمارا اکاؤنٹ وہاں پر ہمارے حق میں ہو, ہمارے فیور میں ہو. یہ چیز مطلب ہم کو اللہ قرآن میں بتاتا ہے. اب آگے ہم پڑھیں گے تفسیر ابن کثیر میں.